अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर देंगे तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाक भारत मुज़ाकरात के दायराकार का ताजुन उन्हें खुद करना है, हमें नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत साजी के कई प्रोग्राम शामिल हैं। हम इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात को बहुत संजीदा लेते हैं। पीटीआई क़यादत ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बच्चों के मुस्तकबिल की जंग में हमें बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलना होगा। उम्मीद है पूरी कौम निकलेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भर से अवाम अपने कायद की रिहाई के लिए निकलेंगे। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी लीडरशिप ने कॉल दी हुई है। मुझे उम्मीद है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर रोड पे निकलेगी। इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है तो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने वतन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जंग लड़ा है। इमरान खान इस वक्त वो वाहिद लीडर है जो इस मुल्क की सही मानों में सॉवरेनिटी की बात करता है, खुद मुख्तारी की बात करता है और पाकिस्तानी कौम की इज्जत की बात करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट में ताउन करने की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि हुकूमत किसी फैसला साजी में हमें एतमाद में नहीं ले रही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में विफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से कहा, पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, मगर हुकूमत उस मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ किए गए इकदामात पर भी शिकवा किया और कहा कि सूबाई हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी को महदूद कर रही है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को हुकूमत की माशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, इस बजट की कहानी वोट को इज्जत दो से शुरू हुई थी। ये बजट अवाम के साथ फ्रॉड है। बजट अवाम और मुस्तकबिल के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। ये बजट इकनॉमिक हर्टमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वोट को इज्जत दो से शुरू हुई, इन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, उस कब्र में जाके ये लेटे हैं और ऊपर अपने ऊपर मिट्टी डाल दी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जनाब स्पीकर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फौज उनकी है तो ये 9 मई की माफी मांगे। 1.25 साल इन्होंने शोर मचाया, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पर आ गए। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कहते हैं शुहदा, फौज और मुल्क भी हमारा है। फौज इनकी है तो ये 9 मई की माफी मांगे। ये अब अपना ट्रैक बदल रहे हैं। अच्छी बात है कि ये 9 मई की मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताया गया कि 80% बिजली की चोरी हो रही है। अब अगर वो इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो फिर अफसोस या लोड शेडिंग ही की जा सकती है। 9 मई को अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा। ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं। 80% जो है लोड जो है चोरी हो रही है बिजली की, एंड बड़े बड़े शहरों के दरमियान। केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया
اب اگر وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے یا پھر لوڈ شیڈنگ کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے چین کا اعلیٰ سطح وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہا ہے۔ چین کے وزیر پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ سی پیک کو آگے بڑھانے سے متعلق بات چیت ہوگی۔ پاک چین دوستی سیاست سے بالاتر ہے۔ تنقید کرنے والے پاک چین دوستی کے خلاف بولنا بند کریں۔ آپس میں افہام و تفہیم اور تعاون سے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ خیبر پختونخوا بھی ہمارے ملک کا ہی حصہ ہے۔ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے۔ سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک اہم کردار ہے، اور وہ سی پی سی کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حکومت اور پارٹی ایک ہے، وہ سی پی سی کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات کو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ معاملات ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی درست ہے کہ پاک چین دوستی بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ پیدا رہیں، اور باقی اس پہ تنقید جو ہے وہ کی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ تنقید کی جانی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کی بطور الیکشن ٹریبیونل تعیناتی کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم نے سنی اتحاد کونسل کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے نامزد کردہ جج بطور ٹریبیونل تعینات کرنے کا پابند ہے۔ پنجاب میں ریٹائرڈ ججز کی بطور الیکشن کمیشن تعیناتی کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت 26 جون تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لینے کا اقدام غیر قانونی تھا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 17 کہتا ہے سیاسی جماعت پر 2 حوالوں سے پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی سالمیت اور بقا کی بنا پر کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت آمنے سامنے۔ وزارت داخلہ کا خیبر پختونخوا میں تمام حساس گرڈ اسٹیشنز کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ گرڈ اسٹیشنوں پر حملوں اور قبضہ کرنے والے ارکان اسمبلی کے خلاف ایف آئی آرز کے اندراج کی ہدایت۔ وزارت داخلہ کی جانب سے چیف ایگزیکٹو پیسکو کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا۔ گرڈ اسٹیشنوں پر حملوں اور زبردستی بجلی چالو کرنے کے معاملے پر چیف پیسکو کا ایم ڈی پی پی ایم سی اسلام آباد کو خط ارسال کر دیا، جس میں کہا گیا کہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے زبردستی متعلقہ گرڈ اسٹیشنز میں گھس کر بجلی بحال کی۔ چیف پیسکو کے خط کا متن کے مطابق اس غیر قانونی اقدام سے پیسکو کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ متعلقہ گرڈ اسٹیشنوں پر حملے اور کار سرکار میں مداخلت کے پیش نظر ارکان اسمبلی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی درخواست کی پولیس کی جانب سے۔ تاحال ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کرانے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں بجلی بحال کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آرز کے اندراج سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے گفتگو میں پولیس کو بھی سخت دھمکی دی۔ ایم این اے آصف خان اپنے محافظوں کے ہمراہ پیسکو افسران کی میٹنگ میں داخل ہوئے۔ گرڈ اسٹیشن بجلی بحالی کا معاملہ ایم پی اے فضل الہی کے کہنے پر مظاہرین نے دوبارہ پیسکو گرڈ میں گھس کر زبردستی 4 فیڈرز آن کر دیے۔ ترجمان پیسکو کے مطابق فضل الہی کے اکسانے پر مشتعل مظاہرین رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ مظاہرین نے زبردستی 4 فیڈرز آن کر دیے جو ہائی لاس فیڈرز میں شمار ہوتے ہیں۔ مظاہرین نے زبردستی 1000 خوانی 1، 1000 خوانی 2، یکاتوت اور اخون آباد فیڈرز آن کرائے۔ ترجمان کے مطابق مظاہرین کی جانب سے بے جا عمل دخل سے پیسکو صارفین بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ایم پی اے فضل الہی کے بعد پی ٹی آئی ایم این اے شاندانہ گلزار نے بھی پشاور میں مظاہرین کی مدد سے
زبردستی فیڈرز بحال کرا لیے. شاندانہ گلزار نے شیخ محمدی متنی گریڈ اسٹیشن سے زبردستی فیڈرز آن کرائے. ایم پی اے سمیع اللہ کے علاوہ ارباب عاصم بھی شاندانہ گلزار کے ہمراہ تھے. ممبران اسمبلی نے شیخ محمدی گریڈ اسٹیشن سے 6 اور متنی گریڈ سے 9 فیڈرز زبردستی بحال کرائے. شاندانہ گلزار نے ساتھیوں کے ہمراہ گریڈ پر موجود عملے سے بحث و مباحثہ بھی کیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے گریڈ اسٹیشن پر جا کر ٹک ٹاک بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل صرف ڈائیلاگ سے حل ہوتے ہیں. بجلی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ میرا بھی ہے اور وزیر اعلیٰ کا بھی ہے. اس پر سیاست نہیں بلکہ مل بیٹھ کر حل نکالنا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمیشہ ڈائیلاگز اور دلیل اور دلائل کے ساتھ باتیں ہوں تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں. دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ صاحب کل گریڈ اسٹیشن گئے ہیں, اگر گریڈ اسٹیشن پہ چڑھائی کرنے سے اور وہاں پر پریس ٹاک کرنے سے یا ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اب میں جتنے بھی ڈی خان گریڈ اسٹیشن ہے یہاں سے لے کے پشاور تک اور چترا تک جانے کو تیار ہوں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی پھر دھمکیاں دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی مولا جٹ نہ بنے. 2014 کے دھرنے میں سول نافرمانی کی ترغیب دی گئی. عوام کو بل جلانے کا کہا گیا. بجلی استعمال کرنی ہے تو پیسے دینے پڑیں گے. مریم نواز جو کہتی ہیں وہ کر کے دکھاتی ہیں. عید پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کی گئی. زائد کرائے لینے پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے. 3 دن میں صوبہ بھر میں مسافروں کو 14,67,000 روپے واپس کیے گئے ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو کرائے بڑھے گئے ہیں غالب طور پر بڑھائے گئے ہیں ان پہ کمی لائی جائے. اس کے ساتھ جو زیادہ کرایہ وصول کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ 27,84,500 روپے فائن بھی کیا گیا ہے. اور مولا جٹ بننے کی بجائے اگر جو جتنے فیڈرز ہیں جن کے اوپر لوگ پیسے نہیں دیتے, یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی وہ کلپ موجود ہے, انہوں نے کہا میں آن کرتا ہوں, نہیں دیتے ہمارے لوگ پیسے, نہیں دینے ہم نے پیسے. ایسے نہیں ہو سکتا. جس کو بجلی استعمال کرنی ہے اس کو پیسے دینے پڑیں گے. 2014 کی جو دھرنا پارٹ 2 ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سول نافرمانی آپ کو یاد ہوگا, بل جلا دو اور جو ہے وہ آگ لگا دو, یہ اب وہی دوبارہ جو ہے وہ کرنا چاہتے. آگے بڑھیں اور بات کریں. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سوات میں. سوات کے علاقے مدین میں توہین مذہب کے الزام پر علاقہ مکینوں نے شہری کو جلا دیا. ڈی پی او سوات زاہد اللہ خان نے کہا پولیس شہری کو تھانے لے گئی تھی. مشتعل افراد نے تھانے میں داخل ہو کر ملزم کو حوالات سے نکال کر اسے قتل کرنے کے بعد جلا دیا. وزیر اعلیٰ نے معاملے کا نوٹس لے لیا. افسوسناک واقعے سے آگاہ کر رہے ہیں. سوات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر شہریوں نے ایک شہری کو جلا دیا ہے. سوات کے علاقے مدین میں توہین مذہب کے الزام پر علاقہ مکینوں نے شہری کو جلا دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.